ہاسٹل میں جو اسٹوڈنٹس رہتے ہیں ان کو کم از کم 1.5-2 گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے. صبح سے شام تک جن کی پڑھائی کا ہوتا ہے وہ سست تو خود بخود ہو بالکل جاتے ہیں ایسا ہی ہے. جی اور بالکل. پھر سب سے مشکل چیلنج یہ ہے کہ ایک تو رمضان ہے، اوپر سے ٹائمز نہیں چینج کیے اور اوپر سے پیپرز بھی آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بیمار بھی ہوتے ہیں. اور ہاں دیکھنے میں سننے میں بھی آتا ہے کہ بہت سے جو ہاسٹلائٹ اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ ان کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں. گھر میں تو یہ ہے کہ آپ افطاری کر لیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں، لیکن ادھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد کھانا اگر کھائیں اور پھر سحری بھی کریں تو وہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں میس بند رہا، ابھی کچھ ہاسٹل میں میس کھلا، اور لڑکیوں کی اگر ہاسٹل کی بات کریں تو ادھر تو میس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی پور ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان یسرا شاہد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام رمضان اسپیشل ود مشرق ڈیجیٹل. رمضان المبارک جہاں رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، وہیں رمضان بہت سے لوگوں کے لیے چیلنجز بھی لے کر آتا ہے، خاص طور پر طلبہ کے لیے اور ان طلبہ کے لیے جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں اپنے گھروں سے دور. وہ اپنی لائف کو کیسے مینج کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں آنے والے چیلنجز کو خاص طور پہ رمضان میں جو وہ فیس کرتے ہیں ان کو کس طرح سے مینج کرتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اس حوالے سے شعیب موجود ہیں جو کہ خود بھی اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو وہ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ ہاسٹل لائف کیسی ہے، خاص طور پہ رمضان میں. شعیب آپ بتائیں کہ آپ رمضان میں کس طرح سے اپنے جو چیلنجز آتے ہیں اس کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ بالکل بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں، اور خاص طور پر جو ٹائمنگ کا ایشو ہے، سحری کا ہو یا افطاری کا ہو. اور اگر ہم گھر میں ہوں تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ سحری سے ہم 15-20 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. لیکن ہاسٹل میں جو اسٹوڈنٹس رہتے ہیں ان کو کم از کم 1.5-2 گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو ہاسٹل میں زیادہ تر ہاسٹل میں میس نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو بر وقت وہ کھانا نہیں ملتا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دور جانا پڑتا ہے، اور جب دور جاتے ہیں تو ادھر چونکہ ہاسٹل ایریاز میں رش بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ ہاسٹل آئی ٹی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے جانا پڑتا ہے، اور پھر آپ وہ چیزیں سامان لاتے ہیں. بھی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں سحری اور افطاری. ہم نے تو جتنا ایکسپیرینس کیا، بہت آپ کہہ لیں کہ تقریباً 90% جو ہے وہ کھانا نہیں بناتے ہاسٹل والے. ہاں اگر فلیٹ میں کوئی اسٹوڈنٹس رہتے ہیں یا اپارٹمنٹس لیے ہوئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کچنز وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن ہاسٹل میں یہ سہولیات نہیں ہوتی، کچنز نہیں ہوتی، میس وغیرہ بھی نہیں ہوتی. رمضان میں یہ سہولیات ہونی چاہیے ہاسٹلز میں، کیا آپ جو ہاسٹل آئٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ بالکل، ہم نے بھی پلان کیا تھا کہ ہاسٹل میں جو ہے وہ کھانا خود بنائیں گے، بس پلان ہی ہوا تھا لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس معاملے میں کافی آپ کہہ لیں کہ سست بھی ہوتے ہیں، اور وہ نہیں کوشش ہی نہیں کرتے. سست ہوتے نہیں ہیں، کوشش اگر کوشش کی جو جائے، پڑھنے جاتے ہیں، جو صبح سے شام تک جن کی پڑھائی کا ہوتا ہے وہ سست تو خود بخود ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا جو ٹائمنگ ہے، آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صبح یونیورسٹی جاتا ہے اور شام کو اثر ٹائم وہ واپس آتا ہے، اور پھر افطاری کرتے ہیں، پھر تھوڑی بہت اسٹڈی جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی سونے کی ٹائمنگ جو ہے وہ اگر 12-1 بجے سوتے ہیں تو پھر وہ اٹھ کے سحری کا یا اسی طرح جو ہے افطاری کا سامان خود نہیں بنا سکتے. جو اسکول کے ٹائمنگز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں رمضان میں، لیکن ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کی ٹائمنگز چینج نہیں ہوئی، ان کی ٹائمنگ سیم ٹو سیم وہی ہیں. بالکل. اور اسکول کی ٹائمنگ تو پھر بھی بچوں کی چینج کی ہے، صبح 8 سے 12:30 بجے تک. لیکن یونیورسٹی کا ایشو یہ ہے کہ یونیورسٹی میں اب تقریباً 3 سے 4 شفٹوں میں کلاسز ہوتی ہیں، اور مارننگ میں ہوتی ہے، پھر ریپلیکا میں ہوتی ہے، پھر سیلف سپورٹنگ میں ہوتی ہے، پھر ایوننگ میں ہوتی ہے، اور رات کو بھی کچھ ڈپارٹمنٹس میں کلاسز ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ اس لحاظ سے ٹائم کو مینیج نہیں کر سکتے کہ آپ ٹائم کم کر دیں تو پھر کچھ کلاسز مس ہو جائیں گی. اس وجہ سے وہ مارننگ والی وہی ٹائمنگ ہے، ایوننگ والی بھی وہی ہے، ایوننگ رات والی بھی وہی ہے. جی بالکل. اور پھر سب سے مشکل چیلنج یہ ہے کہ ایک تو رمضان ہے، اوپر سے ٹائمز نہیں چینج کیے اور اوپر سے پیپرز بھی آ گئے ہیں. پڑھنا ویسے ہی رمضان میں مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر جب پیپرز آ جائیں تو پھر تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ کرے کیا. وہی ٹائم مینیج نہیں ہوتا نا. آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور یونیورسٹی میں اگر ہاسٹل کا رہنے والا ہے یا ویسے لاہور کا رہنے والا ہے تو ایٹ لیسٹ اثر ہو جاتا ہے. مارننگ کے اسٹوڈنٹ کو بھی تقریباً اثر بچ جاتا ہے کہ وہ گھر پہنچے یا ہاسٹل پہنچے. ایسے ہی ہے. اس کے بعد وہ افطاری کرے گا، افطاری کے بعد وہ اتنا تھکا ہوگا کہ کہاں سے پیپر کی تیاری کرے گا. رمضان میں پیپر رکھنے والوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، لیکن کیا سوچیں گے، جو ٹائم نہیں بدلتے وہ پیپر کا کہاں سوچیں گے. ہم نے تو ہاسٹل میں زیادہ تر یہ دیکھا کہ جب پیپرز آتے ہیں تو سحری کے بعد ہی تیاری کرتے ہیں. مین کہ آپ یہ کہہ لیں کہ افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے سو گیا، اور پھر سحری ٹائم جو ہے سحری کے بعد. لیکن اس ٹائم بھی مشکل ہوتا ہے پڑھنا،
جب آپ کی نیند پوری نہیں نہیں پڑھا ہوتی جاتا، جب آپ کی نیند نیند کمپلیٹ پوری نہیں ہے نہیں تو آپ ہوتی، کس طرح سے پڑھ سکتے ہو. بالکل ایسے یہ ہی ہے. ساری چیزیں میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ چیلنجنگ ہیں. لیکن وہ اسٹوڈنٹس اب جیسے میں ہوں، میں کسی ہاسٹل میں نہیں رہتی، لیکن یہ جو آپ سب کچھ بتا رہے ہیں یہ میرے لیے بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے. یہ سب میں بھی فیس کر رہی ہوں. لیکن جو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں ان پہ تو میرے سے بھی 10 گنا زیادہ ذمہ داری ہیں، 10 گنا زیادہ کام ہے ان کے بھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور کیونکہ ایک تو وہ کھانا جو ہے وہ آپ کو ملتا نہیں ہے بر وقت. مین کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کی آپ رمضان کے علاوہ بھی بات کریں تو کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، ایسے ہی ہے. جو ان کی صحت پہ بھی کافی افیکٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ باہر کا جو کھانا ہے وہ ویسے بھی افطاری میں جو ہے نا باہر کا کھانا خاص طور پہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سارا دن آپ کا اسٹمک جو ہے وہ خالی ہوگا اس کے بعد آپ یہ ان ہائیجینک فوڈ کھائیں گے تو آپ کی طبیعت اور ہم آپ نے کے خود اسٹمک پہ ویسے ایکسپیرینس افیکٹ کیا. ہوگا. اگر یونیورسٹی کی بات کریں، ہاسٹل میں جو کھانے ملتے ہیں ہوں. یا باہر کی بات کریں مارکیٹس میں، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کھانا ہے وہ عجلت میں جلدی میں بنایا جاتا ہے، جلدی میں تو بنایا جس کی جاتا ہے، وجہ سے وہ اچھا نہیں بنتا، اس اچھا کی نہیں کوالٹی بنتا بہت بالکل. پور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس بیمار بھی ہوتے ہیں. اور ہاں، دیکھنے میں ایک سننے میں بھی آتا ہے کہ بہت سے جو ہاسٹلائٹ اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ ان کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں. افورڈیبل کی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ایسے ہی ہے، اسٹوڈنٹس ظاہر جو سی ہیں، بات ہے جو آپ افورڈ کر سکو گے آپ وہی کھاؤ گے. اور گھر میں تو یہ ہے کہ آپ افطاری کر لیں اس کے بعد کھانا کھا لیں، ہوں. لیکن ادھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد کھانا اگر کھائیں اور پھر سحری بھی کریں تو وہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس جو ہے زیادہ تر ہم نے بھی اسٹوڈنٹ لائف گزاری اور ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہم بھی جو ہے وہ افطاریاں یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہیں، ویسے بھی مختلف جگہوں پہ ہوتی ہیں افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا آپ ہے. نے تو پھر ہر جگہ کی افطاری کی ہوگی. ظاہر سی بات ہے میں نے لاہور میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر یہی کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، ایک تو لاہور ایکسپلور بھی ہوتا ہے، اور ہم نے افطاری کے بہانے بڑا ایکسپلور کیا اور سحری کے بہانے. لیکن بندہ آوازان نہیں ہوتا جب آپ کو افطاری ایک تو پورا دن روزے کا آپ نے ایکچولی گزارا ہے، پھر مائنڈ افطاری سیٹ آپ بن کو گیا باہر ہوتا ہے کرنے نا، جانا ہمارا پڑتا مائنڈ ہے. سیٹ بن گیا ہے کہ اگر سحری جو ہے وہ 5:20 پہ اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم نے 3 بجے اٹھ جانا ہے. ظاہر اور سی بات اگر ہے، افطاری جو ہے وہ 6 بجے ہو رہی ہے تو ہم نے 4 ساڑھے 4 کیونکہ ہاسٹل ظاہر سے سی نکل بات ہے جانا. آپ نے کچھ نہ کچھ جا کے دیکھنا بھی تو ہے کہ کھانا کیا ہے، ایسے جب کھلے گا تب تو نہیں جا سکتے. اور زیادہ تر اسٹوڈنٹس افورڈ جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھاتے رمضان میں، اور افطاری کرتے وہ ہیں اور ایسے کرتے سحری ہیں اور کہ افطاری کرتے ہیں اور پھر سحری اور کھانا ان کا ایک ساتھ ہوتا ہاں ہے، وہ اسی وجہ سے تو صحت افیکٹ ہوتی ہے پھر. اور وہ ایک مڈل میں آپ کہہ لیں کہ 12-1 بجے کہتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے، ساتھ سحری بھی ہو جائے گی. صبح جو ہے وہ کوئی دہی لسی پی کے تو سحری ہماری مکمل ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر وہ افطاری کریں گے اور پھر وہ کھانا کھائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں اگر ایک بار میرے کھانا خیال میں کھایا یہی جا رہا ہے. خاص وجہ ہے جو اتنا اسٹوڈنٹس کو افیکٹ کرتا ہے نا رمضان میں، یہی وجہ ہے کہ وہ ظاہر سی ایٹ بات ہے لیسٹ کچھ کھاتے ہی نہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پیکیجز ہونے چاہیے، جس طرح حکومت جو ہے وہ رمضان پیکیج کا اعلان کرتی ہے، ہاں جی، جو کہ ظاہر سی بات ہے سب لوگوں کو نہیں ملتا. اس وہی میں کہہ رہی ہوں کہ رمضان میں خاص طور پہ جو ہاسٹلائٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کے کوئی نہ کوئی پیکیجز ہونے چاہیے. اور ایون کہ ہاسٹل کی یا یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کے انتظامات نہیں کرتی، جو کہ اس میں کیا جانا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے اس میں اب جو فیسز ہیں، ہاسٹل کی فیس آپ لے لیں یا اچھا ویسے میرے خیال یونیورسٹی کی میں فیس لے کچھ لیں. ہاسٹلز ہیں جو یہ کرتے ہیں، لائک جو یونیورسٹی کے ہاسٹلز ہیں وہ تو نہیں کرتے. نہیں، کسی بھی ہاسٹل میں چلے جائیں وہ آپ سے اس کے جو ہے وہ چارجز لیں گے. اگر ان کا میس ہوگا تو وہ ایکسٹرا چارجز لیں گے کھانے کے، افطاری سحری کے. لیکن ویسے مفت کا جو ہے یا اس طرح وہ کے تو کوئی بھی نہیں کرتا. یونیورسٹی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ایسی کوئی سہولت نہیں دی جاتی. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہونا چاہیے کہ ان کی صحت پہ جو ہے وہ اس طرح بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے، ان کی لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کی اسٹڈی افیکٹ کرتی ہے. تو اور بالکل یونیورسٹی جو ہے وہ اب لاکھوں میں فیس لے رہی ہے. ایسے ہی ہے. اور جو ہے وہ اسکالرشپ بھی دیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو حکومت کی طرف سے بھی، لیکن جو ہے وہ پھر بھی جو فیسز ہیں اور میرٹ جو ہے اس کی بیس پہ جو اسکالرشپ ملتا ہے وہ بہت کم اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے. بہت کم. مجھے لگتا ہے کہ اگر 50 کی کلاس ہے تو اس میں سے 1 یا 2 بچوں کو اسکالرشپ مل پنجاب رہی ہے. یونیورسٹی کے اگر ہاسٹل کی بات کریں تو 2020-21 میں جب ہم نے ایڈمیشن لیا تو اس ٹائم اس کی فیس 20,000 تھی، ہاسٹل کی. جو تقریباً اب 50,000 ہے. تو وہ دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اس کی فیس. اچھا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاسٹلز میں ایسی کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں میس بند رہا، ابھی کچھ ہاسٹلز میں میس کھلا. اور لڑکیوں کی اگر ہاسٹل کی بات کریں تو ادھر تو میس کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی پور ہے، اور رمضان میں
کیونکہ لڑکا جو ہے وہ تو پھر بھی افورڈ کر سکتا ہے، باہر جا سکتا ہے، ان کے پاس بائکس ہوتی ہیں، لیکن لڑکی جو ہے وہ ایک تو اس کو اجازت نہیں ہوتی، ٹائمنگ ہوتی ہے ہاسٹل کی کہ اس میں آپ نے آنا ہے ہاسٹل کے اندر، تو انہیں جو بھی ملنا ہے ہاسٹل میں میس میں انہوں نے وہی کھانا ہے. ظاہر سی بات ہے. اور پنجاب یونیورسٹی کے جو ہاسٹلز ہیں گرلس کے، اس کے جو میس کی حالت ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کو بس جو ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اجازت نہیں ہوتی. دن میں پھر بھی وہ کھا لیتی ہیں، ڈپارٹمنٹ گیا، کسی مارکیٹ ظاہر گیا، سی بات ہے، آپ لیکن باہر سحری جا افطاری سکتی کی ہیں ایک تو ایسی ٹائمنگ ہے جو ہے جو وہ آپ اس میں باہر آپ نہیں نہیں جا جا سکتی، سکتی ہیں. اور ایسی ہے. لڑکیاں ویسے بھی اکیلے نہیں جا سکتی، تو یہ مسائل ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. جی ناظرین، رمضان اسپیشل میں ہم نے آج اسٹوڈنٹس کو جو رمضان میں مسائل درپیش آتے ہیں اس پر بات کی کہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہاسٹل میں گزارتا ہے، خاص طور پر رمضان کے دنوں میں، یا باقی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو پیپرز ہوں، ان کی اسائنمنٹس ہوں، ان کی پریزنٹیشن ہو، تو وہ کیسے مینج کرتے ہیں ٹائم کو. تو رمضان جو ہے جہاں ایک بابرکت مہینہ ہے اور تمام مسلمان جو ہے اس سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی اس میں شانہ بشانہ ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑتی ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ رمضان میں ضرور ہوتی ہیں. لیکن ان چیلنجز سے سیکھ کر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی عملی زندگی میں آگے بڑھ سکتے. یہ تھا پروگرام آج کا رمضان اسپیشل. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.